سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے علم والے گزرے ہیں، نام ان کا باقی رہتا ہے جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام۔ بے شک بے شک سبحان۔ بلا شبہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آج جب نئی نسل دین سے کلیاتاً دور ہو چکی ہے، دین کا پاس نہیں رہا، احترام نہیں رہا، ادب نہیں رہا، دینی فہم اور فراست نہیں رہی، قرآن سے تعلق نہیں رہا، نماز سے تعلق نہیں رہا، صاحب قرآن سے تعلق نہیں رہا، فقط نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ آج وہ تبلیغ بھی نہیں رہی، وہ علماء نہیں رہے۔ ایک وقت تھا عدالتیں مسجد میں لگتی تھی، سیاست مسجد میں ہوتی تھی، ہر معاملہ مسجد میں ہوتا تھا، لوگوں کا مزاج بدل گیا، علماء کا مزاج بدل گیا، مسجد سے سیاست میں سیاست کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب یہ مسجد سیاست سیاسی گفتگو کیوں کی جا رہی ہے؟ ساری زندگی حضور کے زمانے میں تو مسجد نبوی میں سیاست ہوئی، جب تک سیاست مسجد میں رہی، کوئی ابو بکر بن کے آیا، کوئی عمر بن کے آیا، کوئی عثمان بن کے آیا، کوئی حیدر کرار بن کے آیا، جب سیاست مسجد سے نکلی تو پھر بڑے بڑے رؤساء اور بادشاہ آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کا وہ حساب بھی نہیں رہا، جو اصل چیز ہے وہ دین سے دوری، شادیوں کے اندر ڈانس، رقص و سرور کی محافل، ایسے ماحول میں بلا شبہ ایسے محافل کا سجنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عبدالشکور عباسی صاحب کے میں سمجھتا ہوں وہ والدین، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، ان کے والدین کو جاتا ہے، جنہوں نے ان کی یہ تربیت کی کہ بیٹا جب خوشی کا مقام آئے تو رقص و سرور کی محافل نہیں سجائی جاتی، مصطفیٰ کے نور کی محافل سجائی جاتی۔ یہ ایک درس ہے، ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کو آگے بڑھنا چاہیے اور فقط بات نارو تک نہیں رہنی چاہیے، فقط بات آج حال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انصاف اور جسٹس میں دنیا کے 139ویں نمبر پر ہے۔ یہ چیزیں کوئی سوچتا نہیں ہے، یہ کس نے درست کرنی ہے، یہ کیسے درست ہوں گی؟ شکوائے ظلمت شر سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے۔ ہم کہتے ہیں فلاں قانون توڑ رہا ہے تو میں قانون کیوں نہ توڑوں؟ بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، فلاں سرور کی محافل سجا رہا ہے تو ہم کیوں نہ سجائیں؟ بھائی اس کا اپنا کردار ہے، تمہارا اپنا کردار ہے۔ آج آپ اندازہ کریں کہ جاپان جو ہے وہ جسٹس اور انصاف میں دنیا کے پہلے نمبر پر ہے، ہم کون سا منہ لے کر ہم کس زبان سے انہیں کہیں کہ ہمارے جیسے بن جاؤ؟ ہم کون سی زبان سے کہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ؟ آج جب سے مسلمان آتا ہے تو پہلا خیال آتا ہے یہ کوئی دہشت گرد ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا، ہم نے قرآن کو فقط چومنے کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن کو فقط سر پر رکھنے کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن بچا کے رکھا ہوا ہے۔ جب بچی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں ساتھ قرآن بھیج دیتے ہیں، نہ بچی نے وہ قرآن کھولنا ہے نہ بچی نے وہ قرآن پڑھنا ہے، خلاف لکھتا رہتا ہے۔ مساجد کے اندر قرآن مجید آپ دیکھیں رکھے ہوئے، پھر ایک عجیب سا ایک واقعہ ہے کہ ہم نے قرآن کو فقط ثواب کے لیے ہم نے سمجھا ہے قرآن، اور یہ عجیب ایک تسلسل ہے۔ میں چونکہ جو احباب جانتے ہیں تو میرے مزاج سے یہ محافل بھی چھوڑ دی، گفتگو بھی چھوڑ دی، ہمیں برداشت بھی کوئی نہیں کرتا۔ یہ سچی باتیں اس دور میں برداشت کرنی بھی مشکل ہے۔ ہم نے قرآن مجید ختم کرنا ہے، حفاظ کو بلایا، ایک ٹارگٹ دیا ہوتا ہے قرآن، کتنے قرآن پاک ختم ہوئے؟ خدا کے بندو تم قرآن پاک ختم نہ کرو، تم ایک آیت پڑھ کر اس کے معانی اور مفاہیم کو اگر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے 20 قرآن مجید حفاظ میں پڑھے ہیں۔ خدا کے بندو انہوں نے کہا تمہارے باپ کے لیے کوئی دوسرا کتنے خلوص سے قرآن مجید پڑھے، اس کی بجائے اگر ہم ایک آیت پڑھیں اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، بات طویل ہو جائے گی، وقت مختصر ہے۔ میں نے جس آیہ مقدسہ کا آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا تھا
وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کا صرف آپ کو شان نزول بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، وائنڈ اپ کرتا ہوں. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں جو اتنے خوبصورت اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب جبریل امین بشریت میں آتے تھے، بشری لباس میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں آتے ہیں. اتنا حسن و جمال کا پیکر تھا. لیکن وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ وہ نوجوان تھے، اپنے قبیلے اپنے خاندان کے سرپنچ تھے، سربراہ تھے. حضور کی بات، حضور کے دل اثر پر یہ بات اترا کرتی تھی کہ اتنا حسن و جمال کا پیکر نوجوان، لیکن افسوس کہ اپنے کفر کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا. اب وہ ایک دن حضور علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دحیہ کلبی آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد بن عبداللہ ایک بات بتاؤ، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا تمہارا خدا مجھے بخش دے گا؟ نے فرمایا کیوں نہیں بخش دے گا؟ کہا محمد بن عبداللہ دیکھو میرے گناہ بہت زیادہ ہے. حضور نے پوچھا کیا تیرے گناہ پانی کے قطروں سے زیادہ ہیں؟ کہا ہاں میرے گناہ پانی کے قطروں سے زیادہ ہیں. حضور نے پوچھا کیا تمہارے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں. حضور نے پوچھا کیا تمہارے گناہ کائنات کی ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ریت کے ذروں سے میرے گناہ زیادہ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا دحیہ کلبی تیرے گناہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں لیکن میرے رب کی رحمت سے بڑھ کر. سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ ہوا نا تو اس نے کہا کہ گناہ تو بہت. حضور نے کہا کوئی ایک گناہ بتا دو کہ تمہارا جرم کیا ہے. اس نے کہا یا محمد بن عبداللہ ایک اپنا جرم بتا دیتا ہوں، پھر یہ آپ کے سپرد ہے معاملہ اور آپ کے خدا کے سپرد ہے. جرم میں بڑے ہیں ان میں سے ایک جرم بتا دیتا ہوں، اگر کوئی معافی کا معاملہ نکلتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے پوچھا بتا دحیہ کلبی کیا جرم ہے؟ کہا میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا سرپنچ تھا. 99 بچیوں کا گلا میں نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹا ہے. استغفر اللہ. 99 بچیوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ کر بچیوں کو درگور زندہ درگور باز کیا اور باز گلا دبایا ہے کہ نحوست سمجھا جاتا ہے ہمارے خاندان بڑا ہے اور گٹیا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بیٹی پیدا ہو اور بیاہ کر کے دوسرا خاندان اسے لے جائے. یہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں اور نقص سمجھتے ہیں. یہ ذات بات اور قبیلہ برادری کا جو سارا ہم مسلمانوں میں موجود ہے. فلاں کی فلاں قوم ہے، فلاں کی فلاں قوم ہے. اگر ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں تو پتہ نہیں کون کیا نکلے گا. دوستو یہ اس بات میں بھی نہیں جانا چاہتا لیکن یہ کفر و شرک کے وہ تمام تر مراسم ہیں جو ہمارے اندر آ گئے ہیں. ہندوؤں کے مراسم ہیں. حضور نے کہنے لگے